السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ جماعت ہشتم کے چوتھے دن کی سرگرمیاں ہم مکمل کریں گے۔ اس میں اہلیت پیدا کرنے میں آپ کو جمع بنانے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو جمع بنانے کا ایک طریقہ اس طرح سے ہے کہ پہلے اور تیسرے مقام پر الف بڑھا کر الفاظ کی جمع بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے یہاں پر لفظ آپ کو یہاں پہ لفظ دیا ہوا ہے، تو لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام، فے اور زوئیں، یہ تین حرف ہیں۔ ان تین حرفوں میں ہم الف لگا کر، دو جگہ الف لگا کر اس کی جمع بنائیں گے۔ تو دو جگہ کون سی؟ تیسرے مقام پر اور پہلے مقام پر۔ تو تیسرے مقام پر کون سا؟ لام پہلے مقام پر ہے، فے دوسرے مقام پر ہے۔ فے کے بعد ہم الف لگائیں گے، یہ ہم نے الف لگایا، اور پہلے مقام پر، یہ تیسرے مقام پر لگایا اور پہلے مقام پہ ہم لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا الفاظ۔ لفظ کی جمع ہو جائے گی الفاظ، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں خبر ہے، تو خبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حرف خے ہے، دوسرا بے ہے، تیسرا رے ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ خے، بے اور رے۔ تو تیسرے مقام پر ہم الف لگائیں گے۔ خے پہلے مقام پر، بے دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر الف ہم نے لگایا، اور پہلے مقام پر لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا اخبار۔ اخبار۔ اس طرح سے نیچے ہے دور، تو یہاں بھی ہم الف، دو جگہ الف لگا کر جمع بنائیں گے۔ تیسرے، پہلے تو دال، واو، رے۔ دال پہلے مقام پر، واو دوسرے مقام پر، رے تیسرے مقام پر ہے، تو رے تیسرے مقام کی جگہ اب ہم کو تیسرے مقام پر الف لگانا ہے اور پہلے مقام پر الف لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا ادوار۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا، لیکن ہر لفظ جن کی جمع بناتے وقت آپ کو پہلے اور تیسرے مقام پر الف لگانا ہوگا۔ اب جیسے ورق، ورق میں پہلے مقام پر واو، دوسرے پر رے اور تیسرے پر کاف۔ تو ہم کیا کریں گے؟ تیسرے مقام پر الف لگائیں گے، واو رے، یہ پہلے پر واو، دوسرے پہ رے، تیسرے پر ہم الف لگائیں گے اور پہلے پر بھی لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا اوراق۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو اس سرگرمی میں دو جگہ الف لگا کر جمع بنانی ہے۔ ہم نیچے اب مثالوں میں نیچے دیکھتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اب یہ آپ کو خود حل کرنا ہے۔ جیسے آپ کو سبق دیا ہوا ہے، اس کو آپ کو دو جگہ الف لگانا ہے، تو سین پہلے مقام پر، دوسرے پر با، تیسرے مقام پر الف آئے گا اور سین سے پہلے بھی الف آئے گا، اور جو بن جائے گا آپ کو لکھنا ہے۔ آپ کو سمجھا جا چکا، اب آپ اپنے اعتبار سے برابر لکھیں گے۔ غیر، غیر میں غین پہلا، یہ دوسرا، تیسرے حرف کی جگہ الف لکھیں گے اور پہلے غین سے پہلے بھی الف لکھیں گے۔ ادھر تیسرے میں غرض میں غین سے پہلے بھی اور رے کے بعد بھی۔ ذکر میں زال سے پہلے اور کاف کے بعد، اور اس کو پھر ملا کر بھی آپ برابر آپ لکھیں گے دوسرے با کے بعد۔ موت میں میم سے پہلے اور واو کے بعد۔ شخص میں شین سے پہلے اور خے کے بعد، یعنی پہلے مقام پر اور تیسرے مقام پر۔ فوج میں فے سے پہلے اور واو کے بعد۔ تو اس طرح سے آپ کو بنانا ہے اور اس کو پڑھتے بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اسباق، اغیار، اغراض، اذکار، اسباب، اموات، اشخاص اور افواج۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ اچھی طرح سے حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ کچھ الفاظ اپنے طور پر نکالیں، کتاب سے، رسالے سے، اخبار سے، اور ان کو لکھ کر پھر اس میں تیسرے اور پہلے مقام پر الف لگا کر جمع بنائیں۔ جیسے میں کچھ مثالیں یہاں دے رہا ہوں، لیکن آپ تلاش کریں، یہ صرف مثال کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے اقوام،
تو اقوام میں آپ کیا کریں گے کہ اقوام میں آپ یعنی قوم میں آپ کیا کریں گے، اس کو اقوام بنائیں گے، قاف سے پہلے الف اور واو کے بعد الف۔ اسی طرح سے اور اگر ہم الف کی مثالیں دیکھیں تو اشکال، شکل سے اشکال، شین سے پہلے اور کاف کے بعد اشکال۔ تو اس طرح سے آپ کو مثالیں تلاش کرنی ہیں اور اپنی کاپی میں 10 مثالیں کم سے کم آپ لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔